ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 153 سے آج کا سبق ہے اعط الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ۔ اعطا یعطی اعطاء باب افعال سے اس کا معنی ہے دینا۔ الاجیر مزدور کو کہتے ہیں، اجر جو ہے مزدوری کو کہتے ہیں۔ اجر یأجر مزدوری دینا، بدلہ دینا۔ جف یجف یا جف یجف ضربہ اور نصرہ دونوں سے اس کا معنی ہے خشک ہونا۔ عرق جو ہے پسینے کو کہتے ہیں عرق، اور اسی طرح عرق جو ہے وہ رگوں کو کہتے ہیں۔ اعط الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو، اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری دے دو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ خشک ہو جائے۔ اعط الاجیر مزدور کو دو، اجرہ اس کی مزدوری، قبل ان یجف عرقہ اس کی پسینہ خشک ہونے سے پہلے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کے ساتھ ٹال مٹول مت کرو، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے کہ انسان محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، اس کی مجبوری ہے، اس کی اولاد ہیں، اس کے بچے ہیں، اس کے لیے وہ محنت والا کام کر رہا ہے، اور اس کو کام کرانے کے بعد جو ہے آپ اس کی جو ہے مزدوری اس کو نہیں دیں، یہ ظلم ہے۔ یعنی پیشانی یعنی پسینہ خشک ہونے سے پہلے کا مقصد یہ ہے کہ جلدی ادا کرو۔ ہاں اگر آپ نے مزدوری کی فوری بعد اس کو مزدوری نہیں دینی ہے، بعد میں دینی ہے، تو پھر آپ اس کو پہلے سے بتائیں کہ آپ کی مزدوری میں اس وقت نہیں، اتنے ٹائم بعد دے دوں گا۔ اعط الاجیر، اعط فعل، انتم ضمیر اس کا فاعل، الاجیر مفعول، اجرہ یہ مفعول ثانی، قبل مضاف، ان یجف فعل، عرقہ مضاف مضاف مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جو ہے وہ بتاویل مصدر ہو کر یہ قبلہ کا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر یہ بنا اعطوا کا جو ہے مفعول ثالث، فعل اپنے فاعل اور مفعول، تینوں مفعولوں کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا۔ بشر یبشر تبشیر اس کا معنی ہے خوشخبری دینا، نفر ینفر تنفیر اس کا معنی ہے نفرت پھیلانا، متنفر کرنا۔ بشر باب تفعیل سے ہے، اور نفر ینفر، اور بلکہ نفر ینفر تنفیر، یا جو ہے یسر یسر تیسیر، اور عسر یعسر تعسیر، یہ بھی باب تفعیل سے ہیں۔ یسرو اس کا معنی ہے آسانی پیدا کرنا، عسرو اس کا معنی ہے سختی پیدا کرنا، یعنی سختی پیدا کرنا۔ یسیر آسان اور یسر، اور یسیر آسان چیز کو کہتے ہیں، عسر جو ہے وہ مشکل چیز کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو چاروں الفاظ ہیں، چاروں جو ہے وہ باب تفعیل سے ہیں، اور بشرو اور یسرو فعل امر ہیں، نفرو یعنی لا تنفرو اور تعسرو یہ فعل نہیں ہیں۔ ترجمہ بشرو خوشخبری پھیلاؤ، ولا تنفرو نفرت مت پھیلاؤ، یسرو آسانی پیدا کرو، ولا تعسرو مشکلات پیدا مت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو کہیں کا عامل بنا کر، ذمہ دار بنا کر بھیجتے تو حضور یہ فرماتے تھے کہ لوگوں کے درمیان خوشخبری پھیلاؤ، ان کو نفرت میں مبتلا مت کرو، اور ان میں آسانی پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ بشرو، بشرو فعل امر، انتم ضمیر اس کا فاعل، فعل امر اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ جو انشائیہ ہو کر یہ بنا معطوف علیہ۔ ولا تنفرو یہ جملہ فعل نہیں، انتم ضمیر اس کا فاعل، فعل نہیں اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ ہو گیا معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر یہ جملہ عاطفہ ہو گیا، معطوفہ۔ یسرو فعل امر، انتم ضمیر اس کا فاعل، یہ ہو گیا فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلی انشائیہ ہو کر معطوف علیہ۔ ولا تعسروا فعل فاعل مل کر یہ ہو گیا اس کا معطوف۔ اگلی حدیث ہے لا تسبوا الدیک فإنه یوقظ للصلاة۔ دیک کہتے ہیں مرغے کو، اور سب یسب اس کا معنی ہے گالی دینا۔ لا تسبوا الدیک، مرغے کو گالی مت دو، کیوں؟ فإنه یوقظ للصلاة، ایقظ یوقظ، ایقاظ اس کا معنی ہے جگانا، اس لیے کہ یہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔
لا تسب الدی کا مرغے کو گالی مت دو، فإنه یوقظ للصلاۃ، اس لیے کہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ بعض جانوروں کی کچھ خصوصیات ہیں جن کو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، ان میں سے ایک مرغے کی خصوصیت بھی ہے، اور فرمایا کہ یہ فرشتوں کو دیکھ کر اذان دیتا ہے، اور اکثر اوقات بھی بتاتا ہے کچھ علامات اور نشانی سے۔ تو عموماً یہ جو ہے نماز کے لیے سحری کے وقت اور فجر کے وقت اذان دیتا ہے، تو فرمایا کہ مرغے کو دیکھ کر اسے گالی مت دو۔ لا تسبوا فعل نہیں، انتم ضمیر اس کا فاعل، ادی کا مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر نہیں، فا جوابیہ، ان حرف مشبہ بالفعل، ہو ضمیر اس کا اسم، یوقظ فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، للصلاۃ جو ہے متعلق، فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جو ہے یہ بن گیا ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا جواب نہیں۔ اگلی حدیث ہے لا تتخذوا الضیعۃ فترغبوا فی الدنیا۔ اتخذ یتخذ، اتخاذ اس کا معنی ہے بنانا، پکڑنا۔ الضیعہ، ضیعہ اس کے یہاں دو معنی آتے ہیں، ایک آتا ہے جائیداد اور دوسرا معنی آتا ہے پیشہ اختیار کرنا۔ رغب یرغب، جب اس کے صلے میں فا آ جائے تو اس کا معنی ہے کسی چیز میں رغبت اختیار کرنا، کسی چیز کے کو پسند کرنا۔ لا تتخذوا الضیعۃ، یعنی جائیداد کی مت بناؤ، کہ فترغبوا فی الدنیا، کہ تم دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ، تم دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ، دنیا کو پسند کر لو۔ یا دوسرا معنی لا تتخذوا الضیعۃ، یعنی ایسا پیشہ مت بناؤ کہ جس پیشے کی وجہ سے تم جائیداد کے پیچھے ایسے پڑ جاؤ کہ تم جو ہے وہ دنیا کی رغبت میں مبتلا ہو جاؤ، دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ اور آخرت کی فکر کو چھوڑ دو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جائیداد نہ بنائے، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے اولاد کو غنی حالت میں، مالداری کی حالت میں اور استغنا کی حالت میں چھوڑ کر جانا زیادہ بہتر ہے اس سے کہ ان کو غریب چھوڑ کر جائے انسان۔ مقصد یہ ہے کہ جائیداد بنانے کے پیچھے ایسا پڑ جائے کہ انسان قیامت کو، آخرت کو اور اپنے مقصد کو بھول جائے۔ ایسا کرنا یا ایسا پیشہ اختیار کرنا یا ایسے زندگی اختیار کرنا، یہ جو ہے اس سے حضور نے منع فرمایا۔ لا تتخذوا فعل نہیں، انتم ضمیر اس کا فاعل، الضیعہ مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر نہیں، فا جوابیہ، ترغبوا فعل، انتم ضمیر اس کا فاعل، فی الدنیا متعلق، فعل فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا جواب نہیں۔ اگلی حدیث ہے خالف المشرکین اوفر اللحا وحف الشوارب۔ خالف المشرکین، خالف یخالف، مخالفہ خلاف کرنا، مخالفت کرنا، المشرک اشرک یشرک، اشراک شرک میں مبتلا ہو جانا، شرک کرنا۔ مشرک اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور اس کی جمع ہے المشرکین، چونکہ یہ حالت نسبی میں واقع ہے اور جمع مذکر سالم جب حالت نسبی میں ہو تو اس کا اعراب یا ساکن ما قبل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے۔ اوفر اللحا، اوفر یوفر، افار اس کا معنی ہے بڑھانا، اور لحا لحیہ کی جمع، لحیہ کہتے ہیں داڑھی کو، اور وحفو، حفا یحفو اس کا معنی ہے چھوٹا کرنا۔ الشوارب، شوارب جو ہے مونچھوں کو کہتے ہیں۔ مشرکین کی مخالفت کرو، اوفر اللحا داڑھی بڑھاؤ، وحف الشوارب مونچھیں کٹاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مشرکین کی مخالفت کرو، کیونکہ مشرکین داڑھی کاٹتے تھے اور مونچھیں بڑھاتے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں کٹواؤ۔ جب حضور نے حکم دے دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امر حکم ہے، اور امر جو ہے وجوب کے لیے آتا ہے۔ ایک مچھ داڑھی رکھنا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی جو ہے وہ جو ہے سنت اسلام میں سے نہیں تھا بلکہ عربوں کی عادت میں سے تھی، اس لیے حضور نے داڑھی رکھی، تو یہ حدیث ان کے خلاف دلیل ہے کہ دیکھیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے جس میں حضور خود حکم دے رہے ہیں، اس کا مطلب حکم دے رہے ہیں کہ یہ اسلام کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، یہ کوئی عادت پر مبنی نہیں ہے۔ خالف فعل، انتم ضمیر اس کا فاعل، المشرکین مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر یہ بنا جو ہے وہ معلل۔ اوفر اللحا فعل، انتم ضمیر اس کا فاعل، اللحا مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر معطوف علیہ، وحف الشوارب یہ فعل فاعل مفعول مل کر معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا معلل کے لیے تعلیل۔ ٹھیک ہے، یہ جملہ تعلیلیہ ہو گیا۔ آگے ہیں اطعم الجائع وعود المریض وفک العانی۔
اطعم یطعم اطعام اس کا معنی ہے کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ جائع جاع یجوع نصر سے اس کا معنی ہے بھوک لگنا، جائع بھوکے کو کہتے ہیں۔ عود عاد یعود عیادت نصر ینصر سے اس کا معنی ہے بیمار کی عیادت کرنا۔ مریض مرض یمرض اس کی صفت مشبہ ہے بیمار۔ فک کا یفک کو نصر سے اس کا معنی ہے چڑانا، عانی قیدی کو کہتے ہیں۔ اطعم الجائع بھوکے کو کھانا کھلاؤ، وعود المریض بیمار کی عیادت کرو، وفک العانی اور قیدیوں کو چھڑواؤ۔ کیا مطلب؟ اطعم الجائع بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ بھوکوں کو کھانے کھلانے کی 3 صورتیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی آپ کے سامنے مر رہا ہے بھوکا اضطراری حالت میں، اگر آپ اس کو کھانا نہیں کھلائیں گے تو وہ مر جائے گا، اب اس کو کھانا کھلانا آپ کے اوپر فرض عین ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی بھوکا مر رہا ہے، حالت اضطرار میں ہے، قریب ہے کہ کھانا نہیں کھلائیں گے تو مر جائے گا، اور بہت سارے لوگ ہیں وہاں پہ، تو ان سب کے اوپر اس کے کھانا کھلانا فرض کفایہ ہے۔ یہاں تک کہ اگر ایک آدمی نے اور 2 آدمی نے اس کو کھانا کھلا دیا تو سب کے ذمے جو ہے وہ فرض ادا ہو جائے گا، سب بری ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کسی نے بھی کھانا نہیں کھلایا تو سب گناہ گار ہو جائیں گے۔ تیسرا ہے یہ عام مسلمانوں کو کھانا کھلانا، دعوت کرنا، یہ جو ہے وہ سنت ہے، یہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ عود المریض بیمار کی عیادت کرو، بیمار کی عیادت بھی سنت میں سے ہے۔ آداب میں سے یہ ہے کہ بیمار کے سامنے جائیں تو آپ جو ہے اسے حوصلہ دیں، اس کے سامنے بیماری کا تذکرہ نہ کریں، موت کا تذکرہ نہ کریں، زیادہ نہ بیٹھیں، اور ایسے وقت میں نہ جائیں کہ جس وقت میں جانے سے اسے تکلیف ہو۔ وفق العانی قیدیوں کو چھڑائیں۔ قیدیوں کو چھڑانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بے گناہ قیدی ہیں ان کو چھڑاؤ، یا کوئی ایسا قیدی ہو گیا جو قرض کی وجہ سے یا جو ہے غربت کی وجہ سے اس کے اوپر مالی واجبات آ گئے اور اس کی وجہ سے قید ہو گیا، تو فرمایا ایسے قیدیوں کو چھڑاؤ۔ اطعم الجائع فعل فاعل مفعول، عود المریض فعل فاعل مفعول، فک العانی فعل فاعل مفعول، سارے یہ تینوں جو ہے وہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہیں، فعل امر کے صیغے ہیں۔ لا یقضین حکم بین اثنین وہو غضبان، قضا یقضی اس کا معنی ہے فیصلہ کرنا۔ حکم حاکم کو کہتے ہیں، فیصلہ کرنے والا قاضی۔ اثنین 2 کو کہتے ہیں، اثنان تھا حالت جری میں واقع ہے تو اس لیے اثنین، اثنان و اثنتان کے اعراب آپ نے پڑھا ہے ملحقات تثنیہ کا، کہ وہ حالت نسبی میں الف ما قبل مفتوح، جری اور حالت رفعی میں الف ما قبل مفتوح، جری اور نسبی میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ آتے ہیں۔ وہو غضبان، غضبان جو ہے وہ غصے کو کہتے ہیں۔ لا یقضین حکم، کوئی حاکم ہرگز فیصلہ نہ کرے 2 شخصوں کے درمیان، وہو غضبان اس حال میں کہ وہ غصے میں ہو۔ غصے میں جب فیصلہ کرے گا تو لازماً وہ زیادتی کرے گا اور عدالت نہیں کرے گا۔ اس لیے زندگی کے کوئی بھی اہم آپ اپنا فیصلہ کریں یا کسی اور کا فیصلہ کریں تو حاضر یعنی ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ لا یقضین فعل نہیں جو ہے ہوا ضمیر اس کا فاعل، بلکہ اس کا فاعل یہاں حکم ہے۔ حکم یہاں پر ذوالحال، واو حالیہ، ہوا مبتدا، غضبان خبر، مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حکم کے لیے حال، ذوالحال اپنے حال کے ساتھ مل کر فاعل، بین اثنین مضاف ضافلی مل کر مفعول فیہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا جملہ فعلیہ انشائیہ نہیں کصیغہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی حدیث ہے ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیس من المتنعمین، لیس بالمتنعمین۔ تنعم یتنعم، تنعم کہتے ہیں ناز و نعمت میں مبتلا ہو جانا، ناز و نعمت میں زندگی گزارنا۔ ایاک والتنعم، ایاک معنی ہے اتقی نفسک والتنعم، یعنی اپنے آپ کو ناز و نعمت سے بچاؤ، نعمت والی زندگی یعنی ہمیشہ آرام راحت سکون والی زندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فإن عباد اللہ، اس لیے کہ اللہ کے بندے لیسوا بالمتنعمین، وہ زیادہ ناز و نعمت والے نہیں ہیں، یعنی اللہ کے جو خاص بندے ہیں وہ زیادہ نعمتوں میں زندگی نہیں گزارتے، وہ سختیاں برداشت کرتے ہیں تکلیف میں، اور جو ہے اس کے علاوہ زیادہ راحت اور سکون میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اس لیے کہ جب انسان راحت اور سکون میں مبتلا ہوتا ہے تو آخرت سے کیا ہو جاتا ہے؟ غافل ہو جاتا ہے۔ ایاک والتنعم، ایاک معنی اتقی نفسک، اتقی فعل، انت ضمیر اس کا فاعل، نفسک مضاف ضافلی مل کر معطوف علیہ، والتنعم واو حرف عطف، فالتنعم معطوف۔
معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا جو ہے مفعول فیہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معلل، فا جو ہے وہ بلکہ یہ ہو گیا فعل امر، یعنی امر ہو گیا، آگے فا جوابیہ ہے، ان حرف مشبہ بالفعل عباد اللہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا اسم، لیسو لیس فعل ناقص، وہ ضمیر ہم ضمیر جو ہے وہ اس کا اسم، بالمتنعمین باجار متنعمین جو ہے یہ اس میں فاعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر یہ مجرور جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا، اور اپنے متعلق کے ساتھ مل کر جو ہے یہ لیسا کی خبر، لیسا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر یہ ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا علت، یعنی معلل کے لیے جو ہے وہ علت، یہ پورا جملہ جو ہے آپس میں جملہ تعلیلیہ ہو گیا، یعنی پہلا جملہ معلل ہوگا اور اگلا جملہ یہ جو ہے نا تعلیل، معلل اپنے یعنی تعلیل کے ساتھ مل کر علت کے ساتھ مل کر جو ہے یہ جملہ تعلیلیہ بن گیا۔